نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد. غابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ تھی اور ذی قرد یہ ایک چشمے کا نام تھا. حدیبیہ کی صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ بند رہے گی. اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کر مکر و دغا، غداری و بدہدی اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے. یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نکلنے کی تیاری کی. ایک ہلکا سا حادثہ پیش آ گیا جسے غزوہ غابہ کہا جاتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ احد کے اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے. ساتھ میں آپ کا غلام رباح اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سلمہ کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بھی تھا. اچانک عبد الرحمن بن عینہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہانک کر لے گیا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دیں، اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف چہرہ کیا اور 3 بار نہایت بلند آواز سے پکارا، یا صباحہ، ہائے صبح کا حملہ. پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلے. وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رجس پڑھ رہے تھے، خذھا انا ابن الاکوع والیوم یوم الردع، یہ لے میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن کمینے کی ہلاکت کا دن ہے. غرض وہ مسلسل تیر برساتے رہے اور زخمی کرتے رہے. جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے. ایک اکیلے لڑ رہے تھے اتنے ساروں سے. پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اس پر پتھر لڑکانے لگے. یوں اس کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیے. ایک اکیلے سلمہ سے لڑتے ہوئے سارے اونٹ دشمن نے چھوڑ دیے.
لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی ان کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے۔ پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی چڑھ کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹ آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سلمہ بن اکوع ہوں۔ تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا، اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ یعنی میں بہت تیزی سے بھاگتا ہوں۔ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو صحابی تھے وہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز بھاگتے تھے۔ یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں۔ آگے اخرم تھے، پھر ابو قتادہ، پھر مقداد رضی اللہ عنہم۔ حضرت اخرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی۔ اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا، لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر پلٹ آیا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ دشمن کے باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر اسے پرے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، یعنی پورا دن آلموسٹ نکل گیا اور یہ لشکر اب پہنچا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکوع کے صاحبزادے تم قابو پا گئے ہو، اب نرمی برتو، یعنی اب یہ ہمارے قابو آ چکے ہیں تو اب سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوہ میں آپ نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے اور عدبہ اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا، یعنی آنر دیا، اور فرمایا، آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ کہتے پیدل چلنے والا سلمہ ہیں۔ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران میں آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور پرچم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو یہ ایک غزوہ ہوا تھا جو خیبر سے تقریباً 3 دن پہلے پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی یہود سے لڑائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، لیکن بیچ میں یہ حادثہ پیش آیا تھا جسے غزوہ غابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمہ کا اکیلے مقابلہ کرنا واقعی متاثر کن ہے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری کہ میں اکیلا ہوں، میں نہیں لڑ سکوں گا، مجھے ایک جگہ چھپ کر بیٹھ جانا چاہیے، مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ ان سے جو بن سکا انہوں نے کیا۔ تو کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ ہمیں بھی اپنے دین کی سربلندی کے لیے جو ہم سے بن پڑے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی آئیڈیل سچویشن ہمیں ملے گی تو ہی ہم دین کا کام کریں گے۔ اور جہاں اپنی ہمت کے ساتھ اکیلے لڑے، وہاں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی پہنچایا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، مدد کے لیے ان کو بلایا۔ یہاں بھی انہوں نے سمجھداری سے کام لیا۔ اللہ کے طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو دین کے راستے میں لگانا ہے۔ جیسے ان کو اللہ نے بڑی اچھی صلاحیت دے رکھی تھی، بہت تیز دوڑتے تھے۔ اچھا، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ میں اگر دوڑوں گا تم مجھے پکڑ نہیں سکو گے، اور یہ چیز اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہی تھی کہ دشمن پر روب طاری ہو گیا، وہ سب چلے گئے، لڑائی ہی نہیں کی کہ ہم تو اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اور واقعی اتنا تیز بھاگتے تھے، تیز گھوڑا ایک طرف بھاگے اور ایک طرف سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے، یہ جیت جاتے تھے، نقصان سے بچ گئے، معاملہ ختم ہو گیا،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نرمی بڑھتی جائے. موت کا خوف نکل گیا. اور یہ صحابہ کرام جو تھے یہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلا کرتے تھے کہ کسی بھی ٹائم پر اللہ کا بلاوا آ جائے, اللہ کا کوئی حکم آ جائے, یہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے, کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا. پھر کسی چیز سے یہ نہیں ڈرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹنی کے پیچھے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھانا, یہ آنر دینا, یہ بھی سنت ہے کہ جو بھی اچیومنٹ کرتا ہے اس کو آنر دینا چاہیے. اس سے حوصلے بڑھتے ہیں, اس سے ہمتیں بڑھتی ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی کورس ختم ہوتا ہے, کوئی ٹرم ختم ہوتا ہے اسکولز میں, کالجز میں, مدارس میں, آپ دیکھیں ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں اور جو بھی پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ آنرز دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے جو اچیومنٹ کی ہے, انہوں نے جو کامیابی کی ہے, اس کو سراہا جاتا ہے. یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں ان کو اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا اور باقاعدہ کامنٹس دیے کہ یہ بہترین پیادہ ہیں, پیدل چلنے والے, بہترین پیدل چلنے والے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیر موجودگی میں مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کو بارہا دے کے گئے. ایک کام آپ کسی بھی شخص کو دوبارہ کب دیتے ہیں؟ جب وہ اس کام کو اچھے سے کرتا ہے, جب وہ اپنا ٹرسٹ بنا لیتا ہے اور وہ آپ کی غیر حاضری میں اس سارے کام کو اچھے سے نبھاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی دوبارہ اس چیز کا ملنا یہ ابن ام مکتوم کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مدینہ کی جو بھی انتظامی سرگرمیاں تھیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کارکردگی سے مطمئن ہوئے, تبھی تو دوبارہ بھی ان کو مدینہ کا انتظام دے کر گئے. اور ہم کافی دفعہ ان کا نام سن چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے گئے, پیچھے ابن ام مکتوم کو مدینہ کی انتظامی سرگرمیاں جو ہیں وہ سونپ کر گئے. یہ جو آنرز ملتے ہیں کسی کو بھی, کسی کی بھی جو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, اس کی اچیومنٹ پر اس کو کامنٹس دیے جاتے ہیں, اس کے تعریفی کلمات جو اس کے لیے بولے جاتے ہیں, یہ جہاں اس کے لیے ایک موٹیویشن ہے وہاں دیگر لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ کریں تو ہم بھی اس درجے کو پا سکیں, اس چیز کو حاصل کر سکیں, یہ کامیابی ہم بھی حاصل کریں. تو دیگر لوگوں کے لیے بھی وہ موٹیویشن ہوتی ہے. اگر کسی پر بھی ہم قابو پا جاتے ہیں پھر ہم اور سخت ہو جاتے ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب آپ قابو پا گئے, اب آپ سافٹ ہو جائیں, اب آپ نرم ہو جائیں, ریلیکس ہو جائیں. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی طبیعتاً نرم تھے, آپ نرمی کو پسند کرتے تھے, لیکن یہاں پر جب پورا ٹیک اوور آپ نے کر لیا, آپ کی چیز آپ کو واپس مل گئی ہے, آپ جیت گئے ہیں, تو پھر مزید سختی کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نہ تو دین کا مزاج ایسا ہے, نہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی ہے. نرمی جو ہے وہ خیر لاتی ہے. چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. غزوہ خیبر محرم 7 ہجری. محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد کیا. اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے. آپ نے اعلان فرمایا آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے, رہا مال غنیمت تو اس میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا. آپ کو یاد ہے حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جس کو آنا ہے آ جائیں. لیکن بہت سے مدینہ کے اطراف کے لوگوں نے عذر پیش کیا تھا. کسی کو وہ عذر یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم بزی ہیں, مردوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے کاروبار میں بزی ہیں, تو اس وجہ سے وہ پیچھے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ان کا عذر قبول کر لیا تھا. اب یہ غزوہ خیبر میں آنا چاہ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بھی آنا ہے آئے, جو بھی جہاد کا شوق رکھتا ہے وہ ضرور آئے, رہا مال غنیمت اس میں سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ بیت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی نہ نکلا. یہ جو سٹیٹمنٹ تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے, رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا, یہ ایک فلٹر کا کام کر گیا. اب جو مخلص صحابہ کرام تھے صرف وہی آئے,
واقعی جن کو جہاد کا شوق تھا، جو اللہ کے راستے میں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے، مال غنیمت کے لیے نہیں، کیونکہ مرد مومن کس لیے لڑتا ہے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، وہ مال غنیمت کے لیے لڑائی نہیں کرتا۔ آپ نے مدینے کا انتظام سبع بن ارفطہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔ آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری، مگر یہود بے خبر رہے۔ پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر شمال میں ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نطاط، دوسرے قتیبہ، تیسرے شق۔ نطاط میں 3 قلعے تھے، حصن نعیم، حصن صعب بن معاذ، حصن قلعۃ الزبیر۔ شق میں 2 قلعے تھے، حصن ابئی، حصن نزار۔ اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے، حصن قموس، حصن وطیح، حصن سلالم۔ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گھڑیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت اور حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ یہ خیبر کا جو سٹرکچر ہے، اس کو آپ دیکھیں تو یہودیوں نے کتنے قلعے بنا رکھے تھے، یعنی سیکیورٹی کا کتنا سخت انتظام تھا۔ تو ایسا لگتا ہے اس تفصیل سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کیسی حفاظتی تدابیر کر رکھی تھی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ان قلعوں کے آس پاس کثرت سے کھجور کے درخت تھے۔ کچھ علاقوں میں تو اتنے کھجور کے درخت تھے کہ اگر اوپر سے دیکھا جائے اس سرزمین کو، صرف کھجور کے درخت ہی نظر آتے تھے۔ یہ ان کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حفاظتی تدبیر تھی۔ انہوں نے باؤنڈریز میں اتنے زیادہ کھجور کے درخت اگا رکھے تھے۔ نطاط کی فتح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاط کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نعیم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت محفوظ، بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ فرنٹ لائن جو ہوتی ہے وہ حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں اس کا شہزور بہادر مرحب بھی تھا، جو 1000 مرد کے برابر مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر انصار اور مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزار دی کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے۔ چشم آشوب جسے کہتے ہیں، آنکھوں میں ان کے درد تھا، تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفایاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یعنی ایسا ہو گیا کہ جیسے ان کی آنکھ میں کوئی درد تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا کہ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ یہ جو حضرت علی تھے، ان کے بارے میں دیگر روایات میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، پہلے یہ اس جنگ میں نہیں شامل ہوئے تھے کیونکہ ان کی آنکھوں میں درد تھا۔ ہوا کیا تھا؟ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی،
انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاؤں گا. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. پہلے تو انہوں نے سوچا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں جا سکتا ہوں, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں پیچھے رہ جاؤں, نہیں میں چلا جاتا ہوں. تو تکلیف کے باوجود بھی یہ نکلے. یہ بالکل اسی طرح سے کہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام آج ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ہم بیمار ہیں. لیکن اگر ہم اس تکلیف کے باوجود ہمت کر لیتے ہیں تو کچھ بعید نہیں کہ آپ سے وہ کام ہو جائے, اور اتنے اچھے سے ہو کہ شاید وہ صحت, تندرستی, طاقت اور اچھے حالات میں آپ ویسے نہ کر سکتے. کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, ہماری قابلیت اور ہماری قوت سے نہیں ہوتا. نیکی کی توفیق سراسر اللہ کی طرف سے ہے. وما توفیقی الا باللہ. بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری کوشش دیکھتا ہے کہ ہم ہمت کر کے نکلتے ہیں نہیں, اور جب نکل جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا کام لیتا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ کام کرنے کی نیت سے نکل پڑتے ہیں نا تو اللہ وہ کام لے لیتا ہے. تو حالات جیسے بھی ہوں, جمے رہنے کا ہی امتحان ہے, جیسے بھی حالات ہوں. اب یہ حضرت علی بیمار تھے لیکن اس کے باوجود بھی جنگ میں پہنچ گئے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی اب جھنڈا عطا کریں گے اور کہیں گے کہ انہی کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوگی. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا کام اللہ ان سے لینے والا ہے, اور یہ عین ٹائم پر پہنچ گئے. تو جہاں آپ کی بس ہونے لگے نا وہاں ہمت کر کے قدم اٹھا لیا کریں. یاد رکھیں گے یہ بات, جہاں آپ کی بس ہونے لگے بس اب نہیں ہوتا, وہاں ایک قدم اٹھا لیں. کیونکہ جب نفس پر کوئی چیز بھاری ہو جائے اور آپ نفس کے خلاف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس قدم کو بہت بابرکت بنا دے گا. لیکن اسی امتحان میں میجورٹی فیل ہوتی ہے, اسی امتحان میں, کیونکہ اصل امتحان ہے ہی استقامت کا, اور اسی استقامت میں اللہ اتنی بڑی سعادت نصیب کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے. اب یہ نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. اس رات کی شام کو جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا, یا فرمایا جھنڈا وہ شخص لے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہیں, یا فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے, اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا. پھر اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے, حالانکہ ہم کو ان کے آنے کی امید نہیں تھی. تو لوگوں نے کہا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کو دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے خیبر کا محاصرہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا, لیکن وہ مخصوص اور اہم قلعہ فتح کیے بغیر واپس آ گئے. ابو بکر گئے تھے لیکن فتح کیے بغیر واپس آ گئے. اگلے دن پھر جھنڈا پکڑا اور روانہ ہو گئے, لیکن آج بھی وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا. اس دن لوگوں کو خوب مشقت اور تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہوں گے, یا وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرتا ہوگا, اور وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئے گا. چنانچہ ساری رات ہم اس بات پر خوش ہوتے رہے کہ کل یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے گا. یعنی کل جھنڈا کس کو ملے گا یہ تو کل ہی بات پتہ چلے گی, لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ اب یہ قلعہ کل فتح ہو جائے گا. جب صبح ہوئی تو نماز فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جھنڈا منگوایا. لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جنہیں آشوب چشم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا ان کے حوالے کر دیا, اور ان کے ہاتھوں وہ قلعہ فتح ہو گیا, حالانکہ اس کی خواہش کرنے والوں میں بھی تھا. اسے مسند احمد نے روایت کیا. ایک اور حدیث بالکل اسی
واقعے سے تعلق رکھتی، لیکن تھوڑا آخر میں حصہ اس کا مختلف ہے۔ ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن فرماتے ہوئے سنا، میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ پھر ہر ایک اس بات کی امید کرنے لگا کہ جھنڈا کسے ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ اسی امید میں رہے کہ اسے جھنڈا مل جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ کہا گیا ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو بلایا گیا، آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب لگایا، وہ فوراً اچھے ہو گئے جیسے پہلے ان کو کوئی شکایت تھی ہی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ان سے جنگ اس وقت تک کریں گے یہاں تک کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ ہمارے جیسے ہو جائیں یعنی فرما بردار ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں تم اسلام کی دعوت دینا، جو ان پر فرض ہے ان سے انہیں آگاہ کرنا، پھر نہ مانے تو لڑنا۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر لڑائی ہوگی۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ حدیث کئی بار سن رکھی ہوگی کہ اگر آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ حدیث کہاں بیان کی گئی؟ میدان جنگ میں، یعنی تعلیم کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اس سرخ اونٹوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اونٹوں کا یہ رنگ عربوں کے ہاں بڑا پسندیدہ تھا۔ سرخ اونٹ عربوں کو بہت پسند تھے، اور اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ اگر تم ایک شخص کی ہدایت کا سبب بن جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں اور تم انہیں صدقہ کر دو، یہ اس سے بہتر ہے۔ مثلا اگر کسی کو ہماری وجہ سے اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو ہم نے جیسے کوئی بہت بہترین قیمتی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، یہ اس سے بھی بہتر ہے، کیونکہ ہدایت جیسی نعمت نہیں نا۔ حالانکہ سرخ اونٹ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہدایت سے بڑھ کر تو نہیں۔ تو عرب سرخ اونٹوں کے مالک ہونے پر فخر کرتے تھے، جیسے آج کے دور میں کسی کے پاس بالکل نئی گاڑی ہو، جیسے وہ اس پر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نسل جو سرخ اونٹوں کی ہے، یہ عربوں کے ہاں بہت فیوریٹ تھی، پسندیدہ تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مقصد تھا کہ یہ بات، کون سی بات؟ کہ اللہ آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے، یہ بات سرخ اونٹ حاصل کرنے اور اس کا مالک بننے سے بہتر ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ داعی دین بن جائیں گے، پڑھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، تو بسا اوقات آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ ہر پڑھنے والا وہ شوق نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ تو بہت شوق سے، لگن سے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ بس بغیر شوق کے آ جاتے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ تو جو پڑھانے والا ہوتا ہے، جو داعی دین ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے پھر؟ اتنے تھوڑے سے لوگ سن رہے ہیں، اتنے تھوڑے سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور سب کے پڑھنے کا انٹرسٹ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ پھر ایسی فیلنگز آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پڑھانے والے کو یا پہنچانے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ کون انٹرسٹ نہیں رکھتا، یا یہ دیکھنا ہے کہ کون انٹرسٹ رکھتا ہے۔ کس پر فوکس ہونے کی ضرورت ہے؟ جو انٹرسٹ رکھتا ہے، جو شوق سے آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ کوئی ایک بھی اگر آپ سے کوئی بات سن کر ہدایت پا جاتا ہے تو یہ آپ کا کام تو ہو گیا۔ اور یہی سوچ کر ہم بھی محنت کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ ہو، یا قرآن کی تفسیر ہو، یا تجوید ہو۔ جو بھی پڑھانے والا ہے، جو بھی داعی دین ہے، وہ یہی سوچ کر محنت کرتا ہے کہ اگر میری اس محنت سے کسی ایک کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے تو میرا تو کام ہو گیا۔ کیونکہ نتیجے کا وقت یہ دنیا نہیں ہے، نتیجہ تو کل نکلے گا۔
یہ دنیا کی جو کیلکولیشن ہے یہ نتیجہ نہیں ہے کہ کس کی دعوت تبلیغ کتنی پرزور ہو رہی ہے اور کتنی پر اثر ہو رہی ہے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اور پھر اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو پھر لڑنا. اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اچھا، اسی واقعے سے جڑی ایک اور حدیث ہے، اس میں تھوڑا سا مختلف انداز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جھنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس دن کے علاوہ کبھی بھی امارت کی آرزو نہیں کی. امارت یعنی کوئی عہدہ ملنے کی آرزو نہیں کی، صرف اس دن مجھے ایسا تھا کہ آج یہ جھنڈا مجھے مل جائے. کہا میں اس امید کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کام کے لیے بلاتے. ہوتا ہے نا سامنے اپیرنس ہو کہ اچھا یہ چلتے پھرتے ذرا سے پریزنس اپنی شو کی انہوں نے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا ان کو دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے جاؤ، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح دے دے. یہ انسٹرکشنز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے جاؤ، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اللہ جب تک کہ تمہیں فتح نہ دے دے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی کچھ چلے پھر ٹھہر گئے، کچھ کنفیوژن تھی، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے مڑے بغیر پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، اونچی آواز میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں سے کس بات پر قتال کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان لوگوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ دے دیں. تو جب وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال تم سے محفوظ کر لیا سوائے کسی حق کے بدلے کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اگر ان کو کچھ پوچھنا تھا تو بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وہ سامنے دیکھتے دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کس بیسس پہ لڑائی کروں. پیچھے مڑے بغیر ہی انہوں نے سوال کیا. تو ایک تو اطاعت کا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کو ایز اٹ از فالو کرنا جیسے وہ ہے. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ انسٹرکشنز تھی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو تمہاری ساری توجہ اسی پر ہی ہونی چاہیے. تو کیا سیکھتے ہیں اس سے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یعنی اس وقت آپ ابھی پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، میں پڑھانے کا کام کر رہی ہوں، تو ہماری توجہ بس پھر یہی ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. اسی سے ہی ہمارے کام کے اندر کوالٹی آتی ہے. مثلاً آپ اگر طالب علم کی مثال لے لیں، اگر طالب علم پڑھتے پڑھتے کبھی پنکھے کو دیکھ رہا ہے جی، کبھی دیواروں کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی اور کے نوٹس میں دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا تو دیکھ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن ڈسٹریکشنز کے ساتھ، اس کی توجہ ادھر ادھر ہوتی جا رہی. آپ مجھے بتائیے کہ ایسا طالب علم کیا پائے گا؟ کچھ پائے گا؟ کچھ بھی نہیں پائے گا. وہ کچھ بھی نہیں پائے گا جب تک کہ کام کے دوران اس کی پوری توجہ نہ ہو. ہم کوشش کرتے ہیں 100% اپنے کام کو دینے کے لیے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں شیطان ہماری توجہ کو ادھر ادھر کر دیتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ 100% دینے لگتے ہیں نا اپنے کام کو، تو پھر آس پاس جتنا بھی شور و گل ہو رہا ہو، آپ کس پر فوکس ہوتے ہیں؟ اپنے کام پر. لیکن اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جب تک کہ ان کو پکڑ کے کوئی بٹھائے نہ، پکڑ کے کوئی کچھ کہے نہ، تب تک وہ نہیں کر پاتے کام. اوپر کوئی ریسٹرکشنز ہوں، کوئی اسٹرکٹ ایٹیٹیوڈ ہو تو کر جاتے ہیں، کوئی زبردستی کھینچے تو کھنچ جاتے ہیں،
کچھ لوگ ہوتے ہیں چاہے جتنا بھی ماحول میں ڈسٹریکشن ہو اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو میٹر نہیں کرتا، عادت ہو گئی ان کو. بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں تو یکسوئی والا ماحول ہی نہیں، ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں، ہم 2 کمروں میں رہتے ہیں، ہم گھر میں فیملی ممبرز بھی زیادہ ہے، ڈسٹریکشنز بھی بہت ہیں اور ہم سے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، ہم کیا کریں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان صحابہ کرام کے بڑے بڑے گھر تھے، سب کے الگ الگ کمرے تھے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. فوکس کرنے کی طاقت اپنے اندر خود پیدا کرنی ہوتی ہے. آپ تنہا رہ کر بھی چاہیں تو فوکس نہ رہیں، اور آپ اتنے سارے لوگوں کے درمیان میں بھی چاہیں تو فوکس رہ سکتے ہیں. اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یو. یہ آپ کے اوپر پورا کا پورا منحصر ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ کو متوجہ رکھتے ہیں. اور ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی اسٹڈیز کو لے کر بہت فوکس ہونے کی ضرورت ہے، ادروائز وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے. اور اگر جیسے تیسے ادھر ادھر توجہ کر کے یہ اس سے بھی بات کی، 1 گھنٹہ اس سے فون پہ بات کی، اچھا کوئی دروازے پہ آ گیا تو گپ شپ لگائی، یہ کیا وہ کیا، کبھی ادھر کھانے بیٹھ گئے، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، کبھی چائے پی رہے ہیں، کبھی کیا اور کبھی کیا. بالفرض ہماری دن بھر کی روٹین میں بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان سب چیزوں کے ساتھ اپنی پڑھائی لامحالہ کر بھی لی اور آپ نے اپنے آپ کو یکسوئی کے چند لمحات نہ دیے تو آپ پڑھ تو لیں گے لیکن پڑھا نہیں سکتے پھر. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو کسی کو فوکس کروانا ہے تو سب سے پہلے خود فوکس ہونا پڑتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو عمل کے لیے موٹیویٹ کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کی پیچھے محنت ایسی ہی ہوتی. پھر اس محنت سے ایک شخص بھی اگر ہدایت پا جاتا ہے تو آپ کے لیے سرخ ہونٹوں سے بھی بہتر ہے. کتنے فوکس تھے حضرت علی، اتنے فوکس اس جنگ کے ٹینشن والے ماحول میں. جو انسٹرکشنز ہے وہ کتنے غور سے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے نہیں دیکھنا سو نہیں دیکھنا ہے، مطلب آگے ہی دیکھنا ہے. کوئی سوال پوچھنا رہ گیا تو ایسے ہی پوچھ، مطلب واٹ از دس. میں تو یہ سوچ رہی تھی اتنے ٹینشن والے ماحول میں تو ہم بسا اوقات ہم کہتے اچھا ہم تو بھول گئے، کیونکہ اتنا ٹینشن والا ماحول تھا ہم تو بھول گئے، ہمارا تو فوکس ہی نہیں رہا. کتنے فوکس ہیں صحابہ کرام. اور سب سے زیادہ ان کا جو فوکس ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہے، انسٹرکشنز پر ہے، کمپلیٹلی فوکسڈ. تو جو کام کر رہے ہیں آپ، پکا رہے ہیں پکانے پر توجہ دیجیے، ٹھیک ہے. آپ کوئی چیز سن رہے ہیں سننے پر توجہ دیجیے، آپ لکھ رہے ہیں لکھنے پر توجہ دیجیے، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کی بات سننے اور اپنے کہنے پر توجہ کی. مطلب جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ ایک فوکسڈ پرسن ہونے چاہیے، آپ ایک متوجہ شخص ہونے چاہیے. اور یہی توجہ دینا آپ کو آگے بڑھائے گا، آپ کو سینسبلٹی دے گا، سنجیدگی دے گا، کوالٹی دے گا آپ کی لائف کی، غور و فکر دے گا. کیونکہ یہی فیلنگز آج اس میں مسلمان لیک کر رہا ہے، یعنی کمزور جا رہا ہے. اس میں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں دھیان کہیں اور ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں دھیان کہیں اور ہے، ذکر بھی کر رہے ہیں دھیان کہیں اور، اچھا دعائیں مانگ رہے ہیں دھیان کہیں اور ہے. تو جو کام کریں پوری توجہ کے ساتھ کریں. تو حضرت علی چنے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے سے بہت اہم سبق دیا کہ آپ ہمت کر جائیں انفیوریبل سچویشنز میں، غیر موافق حالات میں اللہ آپ کو تھام لے گا، اللہ آپ کو آگے بڑھائے گا، اللہ آپ سے وہ کام لے گا جو شاید صحت، تندرستی اور طاقت کی حالت میں آپ نہ کرتے، کہ اللہ نے آپ کا اٹھنا دیکھا. اچھا یہ جو حضرت علی تھے یہ چونکہ تیر چلانا جانتے تھے، بہترین جنگجو تھے، اسی لیے طبیعت خراب تھی، آ گئے، آ کے جنگ کے لیے آگے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چلے گئے. ان کو جنگ کرنا آتی تھی تو جنگ کرنے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے
کہ دین کے راستے میں آپ کے پاس سکلز بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس مہارتیں بھی ہونی چاہیے. بالفرض ہم میں سے کوئی میدان جنگ میں خیبر میں پہنچ جاتا جس کو تیر پکڑنا بھی نہیں آتا، تلوار چلانے بھی نہیں آتی، تو بتائیے ہم جنگ میں جا کے کیا کرتے؟ کیا کرنا تھا جنگ میں جا کے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ سکلز ہی نہیں ہے. آپ کہیں میں کسی کو پڑھانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس خود علم کم ہے، یا آپ بول نہیں پا رہے ہیں، یا آپ کے نوٹس میں کمی ہے، یا آپ کے عمل میں کمی ہے، کیسے بتائیں گے آگے کسی کو؟ تو دین کا کام کرنے کے لیے سکلز بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتا. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے جنگ کرنا، بالکل اسی طرح سے دین کا کام کرنا، دین آگے پہنچانا، تعلیم دینا کسی کو بھی. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم نہ تو کسی مہارت کا اظہار کریں، اور اللہ ہم سے بس بیٹھے بٹھائے کوئی دین کا بڑا کام لے لے اور ہمیں کہاں بھیج دے؟ بلند درجہ جنت کے وہاں بھیج دے ہمیں، ہم ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جائیں، کوئی محنت ہم یہاں نہ کریں. تو یہ نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ جو پہل آئے، میں اس واقعے کو اس طرح سے بھی دیکھ رہی تھی کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سارے لوگ ساتھ ہی چلے گئے تھے خیبر، لیکن اللہ نے کس کو چنا؟ جو دیر سے آیا. جو دیر سے آتا ہے بسا اوقات اسی سے کوئی کام لے لیا جاتا ہے، اور پہلے آ رہے. لیکن آپ دیکھیں جو پہلے آنے والے انہوں نے کسی نے کوئی شکایت نہیں کی کہ ہم تو پہلے آئے ہوئے ہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں چنا. آپ دیکھیں صحابہ کرام کتنے خوش ہوتے تھے اس بات پر کہ اگر ہمیں نہیں چنا گیا اور اگر ہمارے کسی اور ساتھی کو چنا گیا کوئی بات نہیں، جنگ میں تو ہم سبھی شامل ہیں، اگر کسی کو چنا بھی گیا تو کوئی دل میں برا نہیں جان رہا، اس کو خوش ہو رہے ہیں، بلکہ چاہ رہے تھے کہ یہ آنر ہمیں مل جائے، لیکن نہیں ملا تو کوئی شکوہ نہیں. اور کسی نے آ کے یہ کمپلین نہیں کی کہ آپ نے یہ کہا کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے محبت نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں تو اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ تو باقاعدہ شکایتیں آ جائیں سب کے دل میں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، ہم کسی خاطر میں نہیں لائے گئے، ہمیں تو پوچھا بھی نہیں گیا، ہمیں تو ویلیو نہیں کیا گیا، ہمیں تو ڈیگریڈ کیا گیا. مطلب کیا کیا نیگیٹو سوچ ہمارے اندر آ جاتی ہے. لیکن صحابہ کرام کو آپ دیکھیں خوش ہو رہے ہیں، بلکہ حالانکہ جو ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی اس میں جو سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں علی کے آنے کی امید نہیں تھی، علی آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہی جھنڈا دیا. دیر سے آنے والوں کو بسا اوقات اس لیے بھی کوئی موقع مل جاتا ہے، ایک تو ان کی نیتوں کی پیورٹی بتائی جا رہی ہوتی ہے ایک طرح سے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے اس شخص کو اور موٹیویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو سراہا، کیونکہ ہر لیٹ آنے والا بے وفا نہیں ہوتا، کوئی جینوئن ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر اس جینوئن ریزنز کے ساتھ وہ آ جاتا ہے تو اللہ اس کو نوازتا بھی پھر ایسے ہی، کیونکہ اس نے قدم اٹھا لیا. اور دوسرا یہ کہ وہ جب آ گئے اور ان کو یہ آنر ملا ہوگا تو لازمی ان کو یہ سوچ آئی ہوگی کہ اچھا ہی ہوا کہ میں آ گیا، اللہ کی شکر گزاری فیل ہوئی ہوگی کہ میں نہ آتا تو یہ سارے آنر سے تو میں مس ہو جاتا. تو انشاءاللہ اس پر غور و فکر کر آئیے گا، اور تھوڑا غور و فکر کر آئیے گا، اور اپنے لیے عمل کے نکات نکالیے گا، اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش بھی ہم سب نے کرنی ہے انشاءاللہ. تو آج سیرہ بس اتنی ہی رکھیں گے انشاءاللہ، باقی اگلی کلاس میں اس کو دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.